اب ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہوگا کہ جیسے لوگوں کے فوت ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد عزیز تھی، لیکن عین اس وقت وہ دنیا سے رخصت ہو گئی جب آپ سب سے زیادہ ان کی مدد کے محتاج تھے. اور تھوڑے ہی وقفے پر حضرت ابو طالب جو ان کے چچا تھے، جو آپ کے لیے بہت بڑا سہارا تھے مادی سہاروں میں سے، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے. تو اس سال کو جب آپ کے یہ دونوں عزیز ترین رشتہ دار آپ سے جدا ہوئے تو اس سال کا نام آپ نے عام الحزن رکھ دیا، غم کا سال. لیکن نہ آپ کی زبان نے ایسا کوئی لفظ اپنے منہ سے نکالا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، اور نہ ہی ان کے مرنے کے بعد آپ کے کام میں، آپ کے مشن میں ایک رتی برابر کوئی فرق آیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ پہلے تو نے مجھے بہت سہارا دے رکھا تھا، اس لیے تیرا ذکر کرنا، تیرا نام لینا اور تیرے دین کو پھیلانا میرے لیے بہت آسان تھا. اب جب کہ تو نے میرے سے یہ دونوں مادی سہارے لے لیے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں، اور اب تو میں مایوس ہو کے گھر بیٹھا ہوں. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں تو اس موقع پر جس سال جنگ بدر ہوتی ہے، جنگ بدر کا موقع ہے، اور آپ کی بیٹی حضرت رقیہ جو ہیں وہ چیچک کی شدید بیماری میں مبتلا ہیں، اتنی شدید تکلیف میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تنہا چھوڑ بھی نہیں سکتے، اور دوسری طرف دشمنوں کا مقابلہ ہے، اس جنگ میں جانے سے بھی رک نہیں سکتے. ایسے موقع پر اگر ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر میں بیٹھ جاتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی طرز عمل اختیار نہیں کیا. آپ باقاعدہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، کمانڈ کرتے ہیں لشکر کی، اور پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر ہیں حضرت رقیہ کے، ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. حضرت رقیہ اسی عالم میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محاذ جنگ پر ہیں، پیچھے فوت ہو جاتی ہیں. حضرت عثمان تنہا ان کے جنازے کا اور ہر چیز کا بندوبست کرتے ہیں اور ان کو دفنا دیتے ہیں. ادھر اسلام کا لشکر کامیابی کے ساتھ لوٹتا ہے، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذاتی زندگی میں ایک شدید صدمے سے دوچار ہونا پڑتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی موقع پر بھی آپ اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ اس میدان میں پورے کے پورے نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے. تو ایک بندہ مومن کا طرز عمل کیا ہو سکتا ہے؟ یہی کہ اس کے اوپر اپنے دیگر فرائض جو عائد ہوتے ہیں ان کو نبھائے. عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بہت ساری نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو ہم ساری نعمتوں کو بھول کر، ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک کمی کو اپنے سامنے لے کے بیٹھ جاتے ہیں.